پیر کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں کہ وہ شرطیں اگر کسی بندے کے اندر موجود ہے تبھی وہ مرید بنا سکتے ہیں اور اس کا مرید بن سکتے ہیں اور حقیقی معنوں میں وہ برکتیں ملے گی۔ پیر کی 4 شرطیں ہیں، یعنی اگر کوئی بندہ پیر بننا چاہتا ہے یا ہمیں کسی کا مرید بننا ہے تو اس کے اندر یہ 4 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی کم ہوئی تو ایسے شخص کا مرید بننا یہ ناجائز ہے، اور اگر کسی نے بیعت لے لی ہے ایسے شخص سے تو اس پر واجب ہے کہ وہ بیعت توڑ دے۔ پہلی شرط ہے صحیح العقیدہ، سنی ہو، یعنی اس کا عقیدہ درست ہو، بد مذہبوں والا عقیدہ نہ ہو، اور خاص کر کے آج کے دور کے اندر سنی کے روپ کے اندر کوئی رافضی نہ ہو۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو اہل سنت کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، لیکن عقیدے ان کے رافضیوں والے ہوتے ہیں۔ دوسری شرط ہے اس کا سلسلہ طریقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، یعنی ملا ہوا ہو۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ جس کو ہم پیر بنا رہے ہیں اس نے جس سے خلافت لی یہ سلسلہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، یعنی ملا ہوا ہو۔ تیسری شرط ہے فاسق نہ ہو۔ فاسق کہتے ہیں گناہ کرنے والے کو، نماز چھوڑنے والا فاسق ہے، داڑھی منڈانے والا، ایک مشت سے کم رکھنے والا فاسق ہے، عورتوں کو بے پردہ اپنے سامنے بٹھانے والا فاسق ہے، عورتوں سے ہاتھ چموانے والا فاسق ہے، اور فاسق شخص کو پیر نہیں بنا سکتے۔ چوتھی شرط ہے عالم ہونا، جاہل سے مرید نہیں بن سکتے۔ اب عالم کسے کہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عالم کی ڈیفینیشن بیان کی اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ کم سے کم اتنا علم رکھتا ہوں کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتاب سے خود نکال سکے بغیر کسی کی مدد کے، اور عقائد کے اندر مستقل ہو، یعنی مضبوط ہو، عقائد کا علم اس سے مضبوط ہو۔ یہ شرط جس کے اندر ہوگی وہ عالم کہلائے گا، اگرچہ باقاعدہ اس نے دارالعلوم کے اندر پڑھائی نہ کی۔ آج کل کے پیروں کا اگر حال دیکھیں تو ان میں آپ کو ایسے پیر بھی نظر آئیں گے جن کو صحیح معنوں میں عقائد کا علم معلوم نہیں، اسی لیے پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عقائد کا علم ہی نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ 4 شرطیں جس کے اندر ہوگی کہ صحیح العقیدہ ہو، اس کا سلسلہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہو، تیسری شرط فاسق نہ ہو، اور چوتھی شرط عالم ہو۔ یہ 4 شرطیں جس کے اندر ہوگی اس کو ہی پیر بنا سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی کم ہوئی تو ایسے شخص کا مرید بننا یہ جائز نہیں۔ اور بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ بھئی جو سید ہوگا وہی مرید بنا سکتا ہے، تو یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اگر اس شرط کو مان لیا جائے تو آج کے کسی سلسلے کے اندر مرید بننا یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شریف اللہ کمجدی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شارح بخاری میں بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس شرط کو مان لیا جائے کہ بھئی سید ہی مرید بنا سکتا ہے تو پھر حضرت حسن بصری کہ جن تک یہ سارے سلسلے جا کر حضرت حسن بصری سے ملتے اور حضرت حسن بصری سے حضرت علی تک ملتے ہیں، تو پھر یہیں سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا، آگے پھر مرید بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ایسا بالکل نہیں کہ جو سید ہو وہی مرید بنا سکتا ہے، جس کے اندر یہ 4 شرطیں ہیں تو وہ بندہ کسی کو بھی مرید بنا سکتا ہے۔ اور دوسری ایک غلط فہمی یہ بھی عوام کے اندر ہوتی ہے کہ بھئی جو بندہ جس علاقے میں رہتا ہو اس علاقے والے کو اس کا مرید بننا چاہیے، کہیں دور نہیں بن سکتے، تو یہ بھی محض غلط فہمی ہے، اور نہ اس کے خلاف کرنے پر آپ کو گناہ ملے گا۔ کیونکہ ہند کے بادشاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ سنجر سے آئے، ہندوستان کے نہیں، لیکن پھر بھی آپ نے یہاں کر مرید بنائے اور آپ کا سلسلہ بھی ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے۔ پھر حضرت جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی باہر سے آئے اور آپ نے بھی یہاں پر مرید بنائے۔ اگر کسی اور علاقے کے شخص کو مرید بنانا جائز نہ ہوتا تو کیا یہ بزرگان دین ایسا کام کرتے؟ بالکل نہیں کرتے۔ ادھر ادھر کی سنی سنائی باتوں پر دھیان نہ دے، شریعت کی دلیل دیکھے اور اس کے بعد فیصلہ